اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست نایاب ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ خود 10 منٹ میں پری کی لائیو حاضری کر سکتے ہیں۔ کوئی زیادہ لمبی چوڑی پڑھائی نہیں ہے، کوئی زیادہ مشکل عمل نہیں ہے، بس ایک مختصر سا عمل ہے، مختصر سی پڑھائی ہے، اور 10 منٹ کے اندر اندر آپ پری کو حاضر کر سکتے ہیں۔ پری کو آپ حاضر کریں، اس سے آپ اپنے تمام سوالات کے جواب حاصل کریں۔ آپ کا اپنا کوئی بھی جائز کام ہو، آپ وہ بھی اس پری سے کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل یہ پری آپ کے ہر کام میں آپ کی مدد بھی کرتی ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف، بلکہ عمل بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ ہم نے عملیات کا گروپ بنایا ہوا ہے واٹس ایپ پر۔ عملیات سکھانے کا ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے۔ عملیات سکھانے کی باقاعدہ کلاسز جاری ہیں، تو آپ میں سے کوئی بھی شخص، دوست، احباب عملیات سیکھنے کا خواہش مند ہو، وہ ہمیں ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اور عملیات یوٹیوب پر بھی سکھائے جاتے ہیں، لیکن جو واٹس ایپ پر ہیں عملیات سکھائے جاتے، وہ دراصل بالخصوص اعمال میں سے اعمال ہوتے ہیں، تجربہ شدہ اور آزمائے ہوئے اعمال ہوتے ہیں، اور ہم اپنی نگرانی میں عملیات سکھاتے بھی ہیں اور عملیات کرواتے بھی ہیں۔ تو چلتے ہیں اس عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے نوچندے دنوں کا انتخاب کر لینا ہے۔ نوچندہ پیر، نوچندہ اتوار، ٹھیک ہے، نوچندی جمعرات اور نوچندہ جمعہ، 4 دن میں نے آپ کو بتایا۔ ان میں سے کوئی بھی دن آپ سلیکٹ کر لیں اپنے لیے۔ رات کو 10 بجے، ٹھیک 10 بجے آپ نے اپنی مطلوبہ جگہ پر آ جانا ہے۔ کمرہ جگہ کا صاف ہونا شرط ہے، پاک صاف ہونی چاہیے، آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے۔ آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ جائیں جہاں پر آپ عملیات کرتے ہیں۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی شریف کو پڑھ کر حصار کریں۔ حصار کرنے کے بعد سورہ فاتحہ، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک کی سب سے پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، جسے ہم لوگ نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے 141 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 141 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، اور 121 مرتبہ یہ عظیمت آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ عظیمت آپ نے 121 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ آپ نے 141 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عمل آپ نے پورے 21 دن کرنا ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ 141 مرتبہ، یہ عظیمت جو ہے 121 مرتبہ آپ پڑھ کر اپنا عمل مکمل کر لیں۔ یہ عمل آپ نے پورے 21 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر روز رات کو آپ عمل پڑھیں گے، ہر روز صبح عمل پڑھنے کے بعد جو صبح ہوگی آپ کی، اس صبح کو آپ نے یہ جو نقش آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس نقش کو زعفران کی سیاہی سے آپ نے لکھنا ہے۔ آپ نے 121 عدد یہ نقش لکھنے ہیں۔ زعفران کی سیاہی لے لیں، آپ 121 عدد نقش لکھ، اور یہ نقش آپ نے ہر روز لکھنے ہیں پورے 21 دن۔ ہر روز پورے 21 دن 121 عدد آپ نے یہ نقش لکھنے ہیں۔ یہ نقش لکھنے کے بعد آپ آٹے کی گولیاں بنا کر کسی ایسے پانی میں ڈالیں جہاں پر مچھلیاں بہت زیادہ ہوں۔ نہر ہونی چاہیے تو بڑی نہر ہو، ورنہ نہر نہ ہو تو دریا ہو یا سمندر ہو، ٹھیک ہے، یا نہر بھی کوئی ایسی ہو جو بڑی نہر ہو اور جس میں مچھلیاں ضرور ہوں۔ کوشش کریں آپ دریا پر چلے جائیں۔ اس کی 121 گولیاں بنائیں۔ 121 گولیاں بنانے کے بعد آپ دریا پر چلے جائیں، وہاں پر ان کو جا کر پھینک آئیں اور اپنے مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا کریں۔ 21 دن کے بعد یہ ایک نقش آپ دوبارہ لکھیں زعفران کی سیاہی سے، صرف اور صرف ایک نقش آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ایک نقش لکھیں، اور وہ نقش آپ اپنے سامنے بٹھا لیں، کسی بچے کو بٹھائیں،
پہلے آپ بچے کی حاضری پر آپ بچے پر کریں، مرد پر کریں، عورت پر کریں، ٹھیک ہے. شرط یہ ہے کہ انہیں سورہ فاتحہ آنی چاہیے، یہ عزیمت انہیں یاد ہونی چاہیے، اور انہیں درود پاک آنا چاہیے، ٹھیک ہے. وہ درود پاک پڑھیں والآخر 3 مرتبہ، اور 41 مرتبہ جو ہے سورہ فاتحہ کو پڑھیں، اور 41 مرتبہ ہی اس عزیمت کو پڑھیں جب وہ حاضری کرنے لگ جائیں گے، ٹھیک ہے. ایک عدد جو نقش ہے یہ آپ اس سامنے والے کے ہاتھ میں دے دیں، اور ایک جو ہے وہ نقش اس کے سر پر رکھیں. جو لکھی ہوئی سائیڈ ہو وہ سر کے بالوں سے ٹچ کرے، اور جو وائٹ سائیڈ ہو وہ اوپر آسمان کی طرف ہو. سر کے اوپر آپ ٹوپی یا کچھ کپڑا یا صافہ وغیرہ دے دیں. تو اس عزیمت کو جو ہے آپ 100 مرتبہ، اس وقت 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، اور اس عزیمت کو آپ لاتعداد مرتبہ پڑھتے جائیں گے، اور اس مریض پر اس سامنے والے سائل پر آپ دم کریں گے. دم کرنے کے فوراً بعد ہی اس سے 2 چیزیں ہوں گی، دونوں میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو سکتی ہے. اگر سامنے والا کم عمر بچی یا بچہ ہوا تو یہ پری جو ہے اس کے اندر داخل ہو کر آپ سے ہم کلام ہو جائے گی. اگر سامنے والا اس لائق نہ ہوا، مثلاً کہ اس عمر کی وجہ سے جو ہے نا انسان کے اعمال کی وجہ سے کچھ روحانیت نورانیت جو ہے انسان میں کم زیادہ ہوتی ہے، تو جس میں کم ہو اس کے سامنے اس کی آنکھیں بند ہوگی، لیکن اس کے سامنے یہ پری حاضر ہو جائے گی اور اس سے پوچھے گی کہ آپ نے کیوں بلایا. وہ آپ سے کہے گا کہ آپ نے کیوں بلایا، تو یہاں سے آپ کے سوالات کا جو ہے سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو کوشش کریے کہ یہ عمل جب آپ پہلی مرتبہ کریں تو صرف اور صرف 3 سوالات کریں، ان کے بعد جو ہے آپ اس عمل کو چھوڑ دیں. اور اس بات کا خاص بھی خیال یہ بھی رکھنا ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی حاضری یا حاضرات چلائیں، کسی پر بھی، خود پر چلائیں چاہے آپ کسی شخص پر چلائیں، تو جب اس حاضری کو رخصت کرنا ہو تب آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ ابھی جو ہے جا سکتے ہیں، آپ کو ابھی اجازت ہے، ہمیں دوبارہ آپ کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کو دوبارہ ضرور بلائیں گے. یہ کہہ کر آپ نے انہیں رخصت کر دینا ہے. تو یہ تھا سامنے والے کسی سائل پر، سوالی پر حاضری یا حاضرات کھولنے کا طریقہ. اور اگر آپ خود پر حاضری یا حاضرات کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 1 عدد نقش لکھ کے اس کو اپنے سر پر ہی رکھنا ہے، اور اس عزیمت کو آپ نے پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک لگا کر اپنے سر پر جو نقش ہے اس پر ہاتھ پھیر دینے ہیں، اور اپنے سینے پر آپ نے پھونک لگا دینی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ کی حاضری حاضرات کھل جائے گی. اس حاضری میں کسی قسم کی کوئی ڈر خوف والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پری کی روحانی پری کی حاضری کا عمل ہے. تو یہ عمل کی ہم نے آپ کو مکمل ڈیٹیل بتا دی ہے. تو مزید اس عمل کے بارے میں آپ کو کسی قسم کا کوئی سوال کرنا ہو تو آپ ہم سے کر سکتے ہیں. مزید ایسے عملیات و وظائف دیکھنے، سننے، سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارا یہی یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹ میں آپ اپنا نام لکھیے. آپ کو اس عمل کی اجازت ہے. فی امان اللہ.